الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورہ زخرف شیفہ کی 8 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے یہ سوال فرماتے ہیں کہ من خلق السماوات والارض وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، کون ہے خالق زمین کا اور کون ہے خالق آسمان کا، لَيَقُولُنَّ ضرور بھی ضرور یہ کہہ اٹھیں گے، یہ پکار اٹھیں گے کہ خلقہن العزیز العلیم زمین و آسمان کو تخلیق اس سے فرمایا ہے جو غالب ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، جو عزتوں والا ہے، یعنی اللہ رب العزت جل و کریم۔ خالق کائنات جل وعلا نے کفار کی اس بات کا اظہار فرمایا کہ خود ان سے سوال کرے، مشرکین سے جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، یہ مجبور ہو جائیں گے یہ جملہ کہنے پر کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے۔ اور اس کا بہت بڑا سبب کیا کہ ان کو علم ہے کہ یہ بت تو میں نے گڑھا، میرے باپ نے بنایا، میرے دادا نے بنایا، تو زمین و آسمان تو بہت پہلے کا بنا ہوا ہے، بت آج بنا، زمین و آسمان پہلے بنا، تو پھر زمین و آسمان کا خالق کون ہوا؟ وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں بت کو بنانے والا ہوں، بت نے مجھے پیدا نہیں کیا، اس کا علم ہے، وہ جانتا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے مروی ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کون و مکا علیہ طیبۃ ثنا کی صحابہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ انس بن مالک کی والدہ محترمہ، ان کے خاوند مالک فوت ہو گئے تھے، تو حضرت ابو طلحہ نے ان کو پیغام نکاح دیا، اس وقت یہ مشرک تھے، تو حضرت سیدہ ام سلیم نے جو نہایت ہی خوبصورت بات کی وہ یہ تھی کہ اے ابو طلحہ تو بندہ تو بہت سمجھدار محسوس ہوتا ہے، مگر بتا تو پرستش ایک لکڑی کی کرتا ہے کہ جس کو کاٹا جاتا ہے اور گھڑ لیا جاتا ہے، جس کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے، تو کیا جس کو کاٹا جائے کو حبشی کھینچ کے لے آئے، جسے آگ میں جلا دیا جائے، وہ رب ہونے کے لائق ہے، وہ الہ ہونے کے لائق ہے؟ کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یعنی بات سمجھنے کی ہے، ایک کافر بت کی پرستش کرتا ہے، ہندو گائے کو پوجتے ہیں تو کیا اسے پتہ نہیں کہ گائے کب پیدا ہوئی؟ اسے پتہ نہیں یہ بیمار ہو جاتی ہے؟ اسے پتہ نہیں مسلمان اسے ذبح کر لیتا ہے؟ کیا وہ جانتے نہیں جب یہ مر جاتی ہے اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں؟ کہ اسے پتہ نہیں اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اس کو رب مانتا ہے، تو یہ عقل کا اندھا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رب کائنات جل وعلا الذی جعل لکم الارض مہدا، جس رب ذوالجلال نے تمہارے لیے زمین کو ایک مہد، ایک بچھونا بنا دیا، جس طرح بچے کے لیے پنگھوڑا بستر ہوتا ہے، رب کائنات جل وعلا نے زمین کو تمہارے لیے ایک آرام دہ شے بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور زمین میں تمہارے لیے راستے پیدا فرما دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، تم ہدایت پاؤ۔ رب ذوالجلال نے زمین کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا دیا، جس طرح آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جتنی رویدگی پیداوار ہوتی ہے، خوراک پیدا ہوتی ہے، رب کائنات جل وعلا ساری کی ساری زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ کتنی قسم کے اناج ہیں جو زمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ کس قدر وہ مختلف قسم کی اشیاء ہیں، معدنیات ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ گویا زمین کو رب کائنات نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ فرماتے والذی نزل من السماء ماء بقدر،
وہ رب کائنات جل وعلا کہ جس سے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور ایک معینہ مقدار میں نازل فرمایا۔ حدیث برکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ بارش کا ہر قطرہ جو زمین کی جانب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ لے کے آتا ہے۔ تو گویا یوں کہیے کہ جتنے قطرے اترتے ہیں رب کائنات کے علم میں اور اس کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں، نہ ایک قطرہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ ایک قطرہ کم ہو سکتا ہے۔ جتنے قطرے اترتے ہیں بارش کے رب کائنات کے حکم کے ساتھ اور اس کے علم کے مطابق اترتے ہیں۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، وہ رب کائنات جل وعلا جس سے آسمان کی جانب سے پانی کو نازل فرمایا اور ایک معینہ مقدار میں نازل فرمایا جس پہ کمی بیشی ممکن نہیں۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا، اور پھر ہم نے اس سے پھیلایا یعنی زندگی عطا فرمائی، بَلَدَةً مَيْتًا، اس شہر کو جو مر چکا تھا۔ مراد یہ ہے کہ زمین کو رب کائنات جل وعلا نے پہلے چٹیل میدان بنا دیا، وہ ایک بنجر بے آب و گیا جگہ تھی، اور رب کائنات نے پھر اس پر بارش کا نزول فرمایا تو اس زمین کو رب کائنات نے زندگی عطا فرما دی، یعنی پیداوار پھر سے اگائی۔ وہ طویل عرصہ تک گھاس پھوس کے وہ بیج جو ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کرتے رہے، کبھی وہ بارش میں بھیگے کبھی وہ سورج سے سوکھے، لیکن جب ایک معینہ وقت آیا تو رب کائنات ان کو زندگی عطا فرما کر پھر سے ان کو نباتات میں تبدیل فرما دیا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کذالک تخرجون، اور اسی طرح تم کو بھی زمین سے پیدا کیا جائے گا جس طرح یہ تم فصلیں اگتی ہوئی دیکھتے ہو۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بارکہ مروی ہے کہ تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم نے فرمایا دو نفخوں کے درمیان پہلا نفخہ ہوگا یعنی جب قیامت بپا کی جائے گی اور سارے کے ساری مخلوق کو ختم کر دیا جائے گا، مر جائے گی ساری کی ساری مخلوق جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ آپ قبل ازیں کئی مرتبہ اس کی وضاحت سن چکے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا، سیدنا ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ دونوں سوروں کے درمیان، دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ عرض کیا گیا کیا 40 دنوں کا؟ فرمانے کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ 40 مہینوں کا؟ فرمانے کہ میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں۔ پھر کہا گیا کہ 40 سالوں کا؟ فرمانے کہ میں اس کی بھی تائید نہیں کرتا، انکار کرتا ہوں۔ یہ میرا رب جانتا ہے کہ 40 سے مراد کیا ہے۔ نہ زمین ہوگی نہ آسمان نہ تحت و فوق یمین و یسار، کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا سارے انسان کیا، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کی ساری یہ مخلوقات فنا، کائنات تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کائنات میں اگر کوئی شے باقی رہے گی تو رب کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ پھر ایک معینہ مدت کے بعد رب کائنات خود ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ جابر ظالم جو خود کو رب کہلوایا کرتے تھے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہیں سے کوئی بھی جواب نہ آئے گا۔ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس رب کائنات کی ہے جو زبردست قوتوں والا ہے، جو ہر چیز پر غالب ہے۔ پھر ایک عرصہ تک جب تک رب چاہے گا اسی طرح رہے گا۔ پھر دوبارہ نفخہ پھونکا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ بھی ارشاد گرامی قدر فرماتے، مفہوم حدیث ہے کہ پھر آسمان اور زمین کو تخلیق کر دیا جائے گا۔ پھر آسمان سے بارش کی طرح ایک ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہوگی اور انسان زمین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح فصل باڑی اگتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کذالک تخرجون، پھر اسی طرح تمہیں زمین سے اگایا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہی رب کائنات جل وعلا ہے جس سے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، مؤنث و مذکر بنا دیے، اعلیٰ اور ادنیٰ بنا دیے، اچھے اور برے بنا دیے، میٹھے اور پھیکے بنا دیے، کڑوے اور بکے بنا دیا، ہر چیز کو جوڑا جوڑا کر کے بنا دیا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ والذی خلق الازواج کلھا، وہی رب کائنات ہے جس سے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنا دیا۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ترکبون، اور جس رب کائنات نے تمہارے لیے کشتیوں کو بنا دیا اور چوپائے پیدا فرما دیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی تمہارے لیے سواریوں کا انتظام فرما دیا۔
اس رب کائنات نے تو پر احسان فرمایا، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، کبھی اس سے یہ غور نہیں کیا۔ جب اس کا بچپنا تھا تو رب کائنات نے اس کو اٹھانے کے لیے اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے عزو اقربا کی ڈیوٹی لگا دی، جو اس کو اپنی گود میں اٹھائے پھرتے رہے۔ اور جب یہ ذرا بڑا ہو گیا، رب کائنات نے جانوروں کو، دوسری چیزوں کا اس کو تابع مسخر کر دیا، جس پر یہ سوار ہو کر دور دراز کے سفر طے کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ مر جاتے ہیں تو اس کو گھسیٹ کر نہیں، 4 بھائی کندھوں پر اٹھا کے قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ تیری عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو نے کبھی اپنے رب کا احسان مانا کہ تیرے رب نے تجھے کتنی عزت عطا فرما دی ہے؟ تو دیکھے باقی سارے کے سارے جانور جب وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، تو ان کا سر کھانے کے سامنے جھکتا ہے، پانی کے سامنے جھکتا ہے۔ تجھے تیرے رب نے عزت عطا فرمائی، تیرا کھانا، تیرا پانی چل کر تیرے ہاتھوں کے ذریعے تیرے منہ تک آتا ہے، تیرا سر جھکے گا تو اس واحد القہار کے سامنے جھکے گا، تجھے اس کے حضور اپنا سر جھکانا چاہیے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اس رب کائنات نے کشتیاں تخلیق فرما دیں، تمہارے لیے جانور تخلیق فرما دیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھ جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنی رب کی اس نعمت کا ذکر کرو، نعمت کو مانو، اللہ کا احسان مانو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، اور جب تم اس پر جم کے بیٹھ جاؤ، وَتَقُولُوا، اور تم یوں کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان ہے وہ ذات کہ جس نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا، وما كنا له مقرنین، ہم تو اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ یعنی اس رب کا تم شکر ادا کرو۔ ایک انسان اگر عقل والا ہے، رب کائنات اسے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہے، تو کیا اسے اس بات کی عقل نہیں آتی کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑے، پورے کے پورے ریوڑ کو ہانک کر لے جا رہا ہوتا ہے؟ ایک بچہ اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے، لمبی قطار اس کے پیچھے سر جھکائے چلتی رہتی ہے، کیا اسے کبھی اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے رب نے اس کو کتنی عقل عطا فرما دی ہے، اسے کتنا غلبہ عطا فرما دیا؟ وہ جانور جو کتنی طاقت رکھنے والا ہے، انسان کا وہ تابع فرما بردار بنا دیا۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ تو یہ کہہ کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان ہے وہ ذات بابرکات، بے عیب ہے وہ ذات بابرکات کہ جس نے اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا، وما كنا له مقرنین، ہم اسے اپنے تابع نہیں کر سکتے تھے۔ سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے، تو جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو یہ کہا بسم اللہ، اور جب آپ سوار ہوئے تو کہا الحمدللہ، اور جم کر بیٹھے تو 3 مرتبہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ نے یہ کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت، یہ کہا پھر مسکرا دیے۔ اور یہ آپ کی یہی عادت تھی کہ جب بھی سوار ہوتے اسی انداز سے سوار ہوا کرتے تھے۔ کوئی شخص قریب کھڑا تھا آج، اس سے سوال کیا علی، جو عمل تم نے کیا وہ کیا، لیکن تمہارے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ یعنی جب تم نے رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ کہا، جب سوار ہوئے تو الحمدللہ کہا، جب جم کے بیٹھے تو 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر یہ جملے کہے لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت، یہ کہا پھر مسکرائے، تو مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا میں نے اپنے کریم آقا رسول رحمت کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور جب سواری پر سوار ہوئے تھے تو آپ نے اسی طرح کیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے فرمایا جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو رب کائنات بھی اپنی شان کے لائق مسکراتا اور خوش ہو جاتا ہے اس بندے سے، گویا جس سے خوش ہو جاتا ہے پھر اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ سے منقول ہے کشتی میں سوار ہونے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم پڑھنا، اور اس کے سوا کوئی دوسری سواری پہ جب آپ سوار ہوں گے تو یہ پڑھنا سبحان الذی سخر لنا ھذا
وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا اور بے شک ہم إلى ربنا لمنقلبون اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ جب بندہ سواری پر سوار ہوتا ہے تو کس نیت سے ہوتا ہے کہ میں کہیں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، تو اس سفر کو کرتے ہوئے اس سفر کو بھی پیش نظر رکھ جو تیری زندگی کا سفر ہے۔ یہ سفر میں تو روانہ ہو رہا ہے نا، اس کی ایک منزل ہے نا۔ بطور مثال آپ یہاں سے چلتے ہیں فیصل آباد جانے کے لیے، تو آپ کے ذہن میں ایک منزل ہے، میں فیصل آباد جا رہا ہوں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ تیری منزل قبر ہے جس کی طرف تو رواں دواں ہے، جس کی طرف تو لمحہ بلمحہ چاہے نہ چاہے جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے، تو قبر کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس دنیا کے سفر کو جاری کرتے ہوئے اپنی آخرت کے سفر کو بھی یاد رکھ۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ یاد رکھ کہ تم نے اپنے رب کے حضور، یعنی اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، بے شک ہم نے اپنے رب کے حضور لَمُنْقَلِبُونَ پلٹ کر جانا ہے۔ اور ان کافروں کی حالت کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان کافروں نے اپنے رب کے معاذ اللہ تعالیٰ اجزا بنا دیے، ٹکڑے بنا دیے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، یعنی رب کائنات کی جانب اولاد کی نسبت کر دی۔ اولاد اپنے والدین کے جسم کا جز ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت فرماتے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سید ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئی تھیں اور عرض کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا تھا کیا خواب دیکھا؟ تو انہوں نے ہچکچاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے دیکھا کہ میں آپ کے قریب حاضر ہوں، آپ کے جسم انور سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ کے گر پڑا، اور یہ خواب بیان کرتے ہوئے لرز رہی تھی۔ میرے کریم آقا نے خواب سنا تو مسکرا دیے، فرمان کے چچی یہ خواب تو بہت اچھا ہے، فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا، میرے جسم کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ گویا اولاد والدین کے جسم کا جز ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ اس کی شکل و صورت والدین یا ننہال یا دودھیال کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے، ان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ تو جب کافروں نے معاذ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یا جنوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، لات منات کو اللہ کی بیٹیاں کہا، معاذ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی گستاخی کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا جز قرار دے دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اجزا ٹکڑے ٹکڑے گوئے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے کر دیے۔ ان الانسان لکفر مبین، انہوں نے تصور کر لیا کہ یہ اللہ کے ٹکڑے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ بات تو غیر ممکن ہے۔ ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کی نسبت کر کے بہت بڑی گستاخی کی، بہت بڑی گستاخی کی۔ ان الانسان لکفر مبین، بے شک انسان بہت بڑا ناشکرہ ہے کہ رب نے اس پر کتنے احسان فرمائے، اسے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، مگر اس سے رب کا کس قدر کفر کیا، کتنا کفران نعمت کیا۔ امت اتخذ مما یخلق بنات، کیا معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو رکھ لیا، وصفاکم بالبنین، اور تمہارے لیے بیٹوں کو چن لیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہاں کافروں کی دو بڑی بڑی گستاخیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی وہ گستاخی جس کا ذکر پچھلی آیت برکہ میں ہو چکا کہ انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کی نسبت کر کے گویا اللہ تعالیٰ کے لیے اجزاء کا تقسیم ہونا مان لیا، جو کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے حصے ہو سکتے، یہ کفر ہے، تصور کرنا بھی سوچنا بھی کفر ہے۔ دوسرا جرم یہ کیا کہ جو چیز ان کو خود ناپسند تھی اسے رب کی جانب منسوب کر دیا۔ اللہ کی جانب تو اولاد کی نسبت کی نہیں جا سکتی، تو انہوں نے اولاد میں بیٹوں کی نسبت اپنی طرف کر لی اور بیٹیوں کی نسبت اللہ کی جانب کر لی۔ بیٹیوں کو انہوں نے برا جانا، معاذ اللہ تعالیٰ بیٹیاں بری نہیں ہیں، انہوں نے برا جانا۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے یا اپنے ابا کے پاس جائیں اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو جس میں سڑا ہوا گوشت ہو، اور وہ کہے کہ اماں، ابا جی یہ گوشت خراب ہو گیا تھا، سڑ گیا تھا، اس پہ کیڑے پڑ گئے تھے،
میں نے کہا پھینکنا کیا ہے، چل میں اپنی امی کو دے آتا ہوں وہ کھا لے گی، اپنے ابا کو دے آتا ہوں وہ کھا لے گا، یعنی یہ چیز تیرے لیے ناپسند ہے، تو نے اپنی ماں کے لیے اس کو منتخب کیا، اپنے باپ کے لیے اس کو منتخب کیا، یہ تو ایک الگ جرم ہے۔ اللہ کی جانب تو نے دو اعتبار سے جرم کیے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس کی شان میں تو نے دو اعتبار سے گستاخیاں کی۔ ایک گستاخی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کی نسبت کر دی، دوسری گستاخی یہ کی کہ جس کو تو نے ناپسند کیا اس کو اللہ کی جانب منسوب کر دیا۔ گویا یہ ڈبل جرم ہو گیا۔ کافروں کی اتنی بڑی گستاخی پر بھی وہ رب کتنا کریم ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمایا، بلکہ کیا حکم دیا، توبہ کر لو میں تمہارے اس گناہ کو بھی معاف فرما دوں گا۔ کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا، کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ اتنی بڑی گستاخی کے لیے بھی یہ حکم دے دیا ہے محبوب مکرم، ان کو فرما دو یہ سچے دل سے توبہ کر لیں، یہ میں اتنی بڑی گستاخی بھی ان کو معاف فرما کے ان کو اپنے دامن کرم میں پناہ دے دوں گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔